السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت نبوی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم کو فرصت ملے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے دل لگاؤ۔ کس سے دل لگاؤ؟ اپنے رب سے۔ دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جس کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا طریقہ عبادت کیا تھا، اس کے کون کون سے اوقات اس کے لیے مخصوص تھے اور اسی کی عبادتوں کی نوبت کیا تھی۔ گزشتہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جن کے حالات تورات میں مذکورہ ہیں، ان کی زندگی کا یہ باب صحائف بنی اسرائیل سے قطعاً مفقود ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں کہیں صرف اس قدر ملتا ہے کہ وہ کبھی کبھی دعا مانگا کرتے تھے، لیکن جبکہ ان مذہب کے پیروں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس قدر بے احتیاطی برتی ہے کہ یہ ضروری امور بھی جن پر دین و شریعت کا دارومدار ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ پیروان اسلام کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے اول سے آخر تک اپنے پیغمبر کے اوقات عبادت، اس کے طریقے، اسی کی کیفیت، غرض اس کی ایک ایک جزیات کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ دعا اور نماز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ یہ آج نہیں کہ حضور پاک پہلے بھی نبوت سے پہلے بھی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور غار حرا میں جا کر مہینوں قیام کرتے، سبحان اللہ، اور مراقبہ کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا، لیکن جبکہ کفار قریش کا ڈر تھا، اس لیے چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نماز کا وقت جب آتا کسی پہاڑ کی گھٹائی میں چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھ لیتے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً سے ابو طالب آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا تو پوچھا، بھتیجے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ چاشت کی نماز آپ سب کے سامنے حرم میں ہی ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور روسے قریش بیٹھے تمسخرہ کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ اس کی گردن پر ڈال دیتا۔ توبہ استغفار۔ چنانچہ اس نجاست کے مطابق
اس تجویز کے مطابق یہ فرض عقبہ نے انجام دیا۔ نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہر سے قرائت فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بعض عاشقاں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی سے پیش آئیں۔ ایک دفعہ ایک شکی نے گلے میں پھانسی ڈال دی، لیکن باہم مزاحمت، لذت شانی، یاد الہی اپنے فرض سے باز نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس عبادت شبانہ کے مطابق مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف رائے ہے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ رات بھر نماز میں کھڑے رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر اٹھ کر نماز میں مصروف ہوتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے، غرض صبح تک یہی حالت رہتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے اور 13 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 9 رکعت کی ہے۔ ان سب سے تطبیق دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان طریقوں سے ہر ایک طریقے سے نماز ادا کرتے تھے۔ ہر راوی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ عام طور پر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عام وہی تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی عبادات شبانہ کے اوان میں گزر چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، استغفر اللہ۔ یہ صبح ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں صبح کی نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بے بہا رزق عطا فرماتا ہے اور کسی چیز کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو گھر بیٹھے ہر چیز بھیجتا ہے۔ اللہ حافظ۔